الفاظ میں عرض کروں کہ کسی کی روب اور ڈر کی وجہ سے سفارش مان لینا، اس کو کہتے ہیں شفاعت وجاہت۔ اور میرے اگلے الفاظ قابل توجہ ہیں۔ آج تک اس دنیا میں جتنے بھی شرک کرنے والے آئے، کوئی بھی شفاعت وجاہت کا قائل نہیں رہا کہ جن اللہ کے نیک بندوں کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کے ڈر کی وجہ سے، ان کے روب کی وجہ سے ان کی سفارش مان لیتا ہے، اس عقیدے کا قائل آج تک اس دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا۔ دوسری مثال، بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا کہ مجرم کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بادشاہ کا چھوٹا بیٹا کھڑا ہو گیا، ابا جان میں سفارش کرتا ہوں، اس کو معاف کر دیجئے۔ اب بادشاہ کے دل کے اندر اپنے بیٹے کا ڈر نہیں ہے، بادشاہ کے دل میں اپنے بیٹے کا خوف نہیں ہے، لیکن بادشاہ کو چونکہ اپنے بیٹے سے محبت ہے، اگر میں نے بیٹے کی بات نہ مانی بیٹا ناراض ہو جائے گا، بیٹے کو خفا نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹے کی محبت میں مجبور ہو کر بادشاہ نے اس کی سفارش مان کر مجرم کو معاف کر دیا۔ اس سفارش کا نام ہے شفاعت محبت۔ اب الفاظ قابل توجہ ہیں احباب، جتنے بھی آج تک اس دنیا میں شرک کرنے والے آئے، جن نیک ہستیوں کے لوگ آج تک عبادت کرتے رہے اور کر رہے ہیں، تمام کے تمام شرک کرنے والے اسی شفاعت محبت کے قائل رہے ہیں کہ ہم جن نیک ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں، نظر نیاز، منت منوتی، سجدہ طواف، یہ جب رب العالمین کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں تو اللہ کریم ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ان کی محبت میں مجبور ہو کر اللہ کریم ان کی سفارش مان کر ہمارے کام کر دیتا ہے۔ اس شفاعت کا نام ہے شفاعت محبت۔ تیسری مثال سنیے، پھر میں دلیل عرض کروں گا۔ بادشاہ نے کہا مجرم کو 100 کوڑے مارے جائیں، مجرم نے ہاتھ جوڑ دیے، بادشاہ سلامت مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یہ میں نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، اللہ واسطے مجھ پر رحم کر دیجئے، ایک دفعہ معافی دے دیجئے۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ اگر اس کو ویسے چھوڑ دیا جائے تو یہ قانون کی خلاف ورزی کر چکا ہے، سزا تو اس کو ملنی چاہیے، لیکن معافی مانگ رہا ہے، جرم کا اقرار کر رہا ہے۔ بادشاہ نے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک وزیر کی طرف اشارہ کیا، کھڑے ہو جاؤ۔ وزیر کھڑا ہو گیا۔ وزیر، یہ مجرم نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں۔ معافی مانگ رہا ہے؟ جی ہاں۔ غلطی کا اقرار کرتا ہے؟ جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا وزیر میں تجھے اجازت دیتا ہوں، اگر میری اجازت کے ساتھ تو اس مجرم کی سفارش کر تو میں تیری سفارش کو مد نظر رکھ کر اس کو اس دفعہ معاف کر دیتا ہوں، اگر تیری مرضی ہے، تیری طبیعت مانے، اس کی سفارش کر۔ وزیر نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بادشاہ سلامت غلطی کا اقرار کر رہا ہے اور وعدہ کر رہا ہے دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گا، میں منت کرتا ہوں اس کو معاف کر دیجئے۔ بادشاہ نے مجرم سے کہا تو معافی کے قابل نہیں تھا، لیکن میری اجازت سے وزیر نے سفارش کی ہے، چلو میں اس کی سفارش کو مد نظر رکھ کر تیری غلطی معاف کر دیتا ہوں۔ اس سفارش کا نام ہے شفاعت بالاذن، آسان لفظوں میں شفاعت اجازت۔ اب آپ خیال کیجئے گا، قیامت کے میدان میں جو سفارش ہوگی وہ رب العالمین کی اجازت کے ساتھ ہوگی، اور اسی شفاعت کا اثبات ہے قرآن و سنت کے اندر۔ شفاعت وجاہت، اللہ کے سامنے روب اور ڈر اور دبدبہ کسی کا نہیں چلتا۔ شفاعت محبت، اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت قرآن و سنت کے مطابق جس شفاعت کے قائل ہیں اور جو عقیدہ برحق ہے وہ یہی ہے شفاعت بالاذن والا۔ قیامت کے میدان میں سفارش ہوگی، اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگی، بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی زبان ہلانے کی جرات بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ تمام دوستوں نے میری یہ تمہید سمجھی ہے
تو جو مجھے اونچا جواب دیں گے قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کا گھر ہے، بابوس ہوں، میں ان دوستوں کے لیے دعا کروں گا اللہ انہیں دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال کر دے، لیکن جواب آپ کا جاندار ہونا چاہیے۔ جتنے مشرکین آج تک دنیا میں آئے کیا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جن ہستیوں کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے سامنے سفارش کرے تو اللہ ان کے ڈر کی وجہ سے سفارش مان لیتا ہے؟ یہ عقیدہ تھا؟ نمبر 2، جتنے مشرکین آج تک آئے یا آج ہیں کیا عقیدہ تھا ان کا کہ رب العالمین ان کے محبت میں مجبور ہو کر ان کی سفارش مان کر ہمارے کام کر دیتا ہے؟ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے، ہاں نام محبت سے تمام توحیدیوں نے جواب دینا ہے۔ اللہ کسی کی محبت میں مجبور ہے؟ اونچا اونچا، اللہ کسی کی محبت میں مجبور ہے؟ شفاعت وجاہت، شفاعت محبت، ان کا قطعاً کوئی تصور نہیں ہے قرآن و سنت کے اندر۔ اگر شفاعت ہوگی تو شفاعت بالاذن، شفاعت اجازت ہوگی۔